عارفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی تقدس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا یکا و تنہا خالق مالک پروردگار ہے، جس کی نعمت رحمت برکت ہم پر اتنی زیادہ ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر۔ آج اس شخصیت کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو ہوگی جن کے بارے میں ساری امت کا اتفاق ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ بلند مقام و مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موڑ پر، ہر موقع پر ساتھ دیا۔ اس وقت انہوں نے اللہ کے نبی کی تصدیق کی جب لوگ جھٹلا رہے تھے، اس وقت اللہ کے نبی کا ساتھ دیا جب لوگ اللہ کے نبی کا ساتھ جو ہے چھوڑ رہے تھے۔ ان کے ایمان کو ساری امت کے ایمان سے تولا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا ایمان ساری امت کے ایمان پر بھاری ہو گیا۔ ہجرت جیسے تاریخی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا میں نے سب کا جو ہے بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے رضی اللہ عنہ۔ کل دن قیامت کی اللہ تبارک و تعالی ان کا بدلہ جو ہے عطا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زمانہ جاہلیت سے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوست تھے۔ بڑے گہرے تعلقات دوستانہ دونوں کے درمیان رہا۔ اسلام آنے کے بعد بھی ہر موقع پر، ہر وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے رہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، پوچھا اے اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کس سے کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی مردوں میں سوال کر رہا ہوں تو کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ ان کے بعد کن سے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے۔ تو معنی یہ ہے کہ مردوں میں اللہ کے نبی سب سے زیادہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے، اس لیے کہا گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت یہ اللہ کے نبی سے محبت کے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ کے نبی سے محبت کرنا جان سے زیادہ بڑھ کر لازم ہے، اللہ کے نبی کی اسی محبت کا یہ تقاضا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کی جائے۔ آج کچھ لوگ خاص کر کے شیعہ حضرات ان کو طعن و تشنیع کا جو ہے نشانہ بناتے ہیں، اور جس طرح اہل سنت کو ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے اس طرح محبت کا اظہار جو ہے نہیں کیا جاتا۔ تو کچھ باتیں ان کی سیرت کے تعلق سے بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے جنتی انبیاء کے بعد ان کو قرار دیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آئے، انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے لے جا کر جنت کا وہ دروازہ بتلایا جس دروازے سے میری امت کے لوگ جو جنتی لوگ ہیں داخل ہوں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں بھی آپ کے ساتھ وہ دروازہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
تم سب سے پہلے میری امت میں اس دروازے سے داخل ہونے والے شخص ہو۔ تو انبیاء کے بعد سب سے پہلے ساری انسانیت میں جو جنت میں داخل ہوں گے ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص ایسا جنت میں داخل ہوگا، جنت کے سارے فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اپنی طرف ان کو دعوت دیں گے، اپنی طرف ان کو بلائیں گے۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخصیت یا وہ انسان ابوبکر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے دعی من باب الصدقہ، باب الصدقہ سے اس کو جنت میں بلایا جائے گا۔ جس کے اندر نماز کی صفت زیادہ ہے دعی من باب الصلاح، نماز کے دروازے سے اس کو بلایا جائے گا۔ جو روزوں کے معاملے میں آگے ہے دعی من باب الریان، باب الریان سے اس کو بلایا جائے گا۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ یعنی ساری نیکیاں تو کرتے رہے مگر کوئی صفت زیادہ تھی، اس دروازے سے ان کو بلایا جائے گا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی کسی کو اگر ایک دروازے سے بھی بلایا جائے اس کی کامیابی کے لیے چیز کافی ہے، لیکن کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے یا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا، جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ تم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے، انسان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کی ہے، مقصد ہی یہ ہے انسان کو اخروی زندگی میں کامیابی نصیب ہو۔ سب سے بڑی رسوائی انسان کی ہے کہ انسان جہنم میں جائے۔ انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اللہ نے کہا جس کو تو جہنم میں داخل کر دے وہ سب سے بڑی رسوائی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی انسان کی یہ ہے کہ انسان جنت میں جائے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ بار بار دیگر موقعوں سے مختلف اوقات میں اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی، جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی نے سنائی۔ ایک مرتبہ کھڑے ہو کر 10 صحابہ اکرام کا اللہ کے نبی نے نام لیا جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ 10 صحابہ اکرام کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو اس دنیاوی زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ان کے نصیبے کا کیا کہنا، اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کتنی بڑی خوشخبری ان کو اس دنیاوی زندگی میں سنا دی گئی۔ اس کے باوجود بھی ان کی زندگی کو آپ پڑھیں گے ہر معاملے میں آگے، نیکی کے معاملے میں ایسے نہیں کہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنا دی اب یہاں سے جو چاہے منچاہی زندگی گزاریں گے، نہیں، اس کے باوجود بھی نیکیوں کے معاملے میں سب سے زیادہ جو ہے آگے جو ہے نظر آئیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا ہذانی سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے جو بزرگ لوگ ہیں ان کے یہ دونوں سردار ہوں گے،
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تلک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جن کی بھی وفات بزرگی کی حالت میں ہوئی ہوگی، جو بزرگ حضرات جنت میں جائیں گے، جنت میں تو سب جوان ہوں گے، لیکن دنیاوی زندگی کے لحاظ سے کہا گیا جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ دونوں جنت کے جو بزرگ حضرات ہیں ان کے یہ سردار ہوں گے۔ یہ خوشخبری بھی اللہ کے نبی نے جو ہے سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا تعلق بھی ان کو تھا، جس طرح کہ میں نے کہا اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شروع میں مکہ کی گلیوں میں میں دیکھتا تھا، رأیت رسول اللہ وما معہ الا خمسۃ اعبد، اللہ کے نبی کو میں نے جب دیکھا قریباً جو ہے 7-8 لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ نظر آتے تھے، 5 غلام تھے، 2 خواتین تھیں اور 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے تھے۔ پورا معاشرہ یا پورا جو ماحول ہے مشرکانہ کافرانہ ماحول ہے، ویسے ماحول میں ایمان لانا اپنی جان کو اپنے ہتھیلی پر رکھنے کے برابر تھا۔ ہر جانب ہر سمت جو ہے دشمنی کی جا رہی ہے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کا انکار کیا جا رہا ہے، جھٹلایا جا رہا ہے، طرح طرح کی باتیں اللہ کے نبی کے بارے میں کہی جا رہی ہے، تو ایسے دور میں ایسے وقت میں ایمان لانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو مردوں میں آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ کس طرح انہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام لایا، 2 روایتیں اس سلسلے میں ملتی ہیں۔ ایک ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی بڑے گہرے دوست تھے۔ ایک دن دونوں کی ملاقات ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے مجلس میں گئے، مکہ والے جہاں پر کعبۃ اللہ کے قریب میں جو ہے مجلس سے بنا کر بیٹھتے تھے، اس مجلس میں گئے تو لوگ کہنے لگے تمہارا ساتھی، تمہارے خاص دوست مجنون ہو گئے، پاگلوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سوال کرتے انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہہ رہے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے تمہارے باپ داداؤں نے جن کو معبود بنایا ہے ان کی عبادت کو چھوڑ دو۔ اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کیا انہوں نے واقعی میں اس طرح کہا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے اسی طرح کہا ہے۔ سیدھا اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں میں یہ آپ کے بارے میں کیا سن رہا ہوں، آپ کی قوم آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا آپ نے سنا میرے بارے میں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کی بندگی کی جائے، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کی عبادت چھوڑ دی جائے، اور میں آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے، میں آپ کو بھی اسی بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ آپ ایک اللہ کی عبادت آپ کیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی آپ کی زبانی جھوٹ بات نہیں سنی، میں اس لیے آپ پر فوراً ایمان لے آتا ہوں، فوراً ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی میں نے ایمان پیش کیا لیت اللعل شش و پنج تھوڑا وہ جھجکے یا گھبرائے، لیکن سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، جیسے ہی میں نے ایمان ان کے سامنے پیش کیا فوراً اسلام قبول انہوں نے کیا، فوراً ایمان لے آئے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے، دوسری روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملتی ہے
وہ فرماتی ہے اللہ کے نبی زمانہ جاہلیت میں ہمارے گھر کو آیا جایا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑا گہرا دوستانہ تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کفار و مشرکین کے مجلسوں میں شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک دن تلاش کرتے ہوئے پہنچے اللہ کے نبی کے پاس، کیا معاملہ ہے؟ میں تمہیں گم پاتا ہوں مجلسوں سے، جن مجلسوں میں آپ شرکت کرتے تھے آج کل ان مجلسوں میں آپ نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کے نبی ان کے سامنے دین کی دعوت رکھتے ہیں، فوراً دین کی دعوت قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دو پہاڑوں کے درمیان آج تلک جتنی بھی چیزیں پیش آئی سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی وجہ سے۔ نہ اس سے پہلے مجھے کسی بات سے اتنی زیادہ خوشی ہوئی جتنی خوشی کے جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے ہوئی۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آ رہے ہیں، جو پائجامہ یا لنگی پہنے ہوئے ہیں اس کو گھٹنے تک اٹھائے ہوئے ہیں، چہرے پر غصے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ کر کہا اما صاحبکم فقد غامر، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں، کسی سے یہ لڑ کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس جب وہ آئے تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میرا اور عمر رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہوا، غلطی میری تھی، میں نے ان کے معاملے میں ظلم و زیادتی کی، مجھے بعد میں احساس ہوا، میں نے معافی مانگی لیکن وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، بیٹھ جاؤ اللہ تمہیں یقیناً معاف کرے گا، اللہ تمہیں معاف کرے کہہ کر ان کو بٹھاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے تو انہوں نے معافی مانگا لیکن میں معاف نہیں کیا، تو شرمندگی جب محسوس ہوتی ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ موجود ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ موجود نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی کے پاس تشریف لاتے ہیں، وہاں پر ابوبکر رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ دونوں صحابہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، غصہ اللہ کے نبی کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میری غلطی تھی، میں نے زیادتی کی۔ اللہ کے نبی اس کے باوجود بھی یہ الفاظ کہتے ہیں ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری جانب مبعوث کیا، رسول بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا، فقلتم کذبت، تم لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، آپ جھوٹ کہتے ہیں، تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ وقال ابو بکر صدق، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی نے سچ کہا، سارے لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اس حال میں اس وقت میں انہوں نے میری تصدیق کی، مجھ پر ایمان لے آئے، ہر لحاظ سے، جان سے، مال سے، خاندان سے، ہر لحاظ سے انہوں نے میری جو ہے مدد کی۔ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي، کیا میرے ساتھی کو میرے خاطر تم لوگ چھوڑ دو گے؟ ان کو تکلیف پہنچانا یا تکلیف دینا میری خاطر چھوڑ دو گے؟ واقعی سے آپ اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی غلطی میری ہے، اے اللہ کے نبی پہل میں نے کیا، زیادتی میری جانب سے ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ کی غلطی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس دور کے احسانات یا اسی طرح ان کے اس دور کی قربانیاں، جب کہ سب لوگ اللہ کے نبی کا انکار کر رہے تھے، اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے تھے، اللہ کے نبی پر یہ ایمان لے آتے ہیں۔ ہر لحاظ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں واسانی، میری مدد کی انہوں نے، بنفسہ و مالہ، اپنے نفس کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، ہر لحاظ سے
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو ہے میری مدد کی۔ اس کے بعد جو دوسری روایت ہے ان امن الناس علیہ، امن الناس علیہ، سب سے زیادہ جن کے احسانات مجھ پر ہیں فی صحبتہ و مالہ، میرا ساتھ دینے میں مال کے لحاظ سے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، خلیل کہا جاتا ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ جس کے ساتھ دوستی کی جائے، کچھ بھی جو ہے دل میں بیر کی نہ کپٹ وغیرہ نہ ہو، خلوص کے ساتھ جس سے دوستی کی جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا دوست بناتا، چونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، البتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو رشتہ ہے اخوت الاسلام، میرے وہ دینی بھائی ہے، میری ان سے محبت ہے، مسجد میں جتنی بھی دروازے دوسروں کے کھلتے ہیں، دریچے کھلتے ہیں، سب کے سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ان کے احسانات کا بدلہ تو میں اس دنیا میں چکا نہیں سکا، اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالی جو ہے چکائیں گے۔ اللہ کے نبی سے بڑی گہری دوستی تھی، اس لیے جو اللہ کے نبی کے اخلاق تھے اس کی جھلک ان کی زندگی میں نظر آتی تھی۔ اللہ کے نبی پہلی وحی جب نازل ہوئی اللہ کے نبی پر کپ کپاتے ہوئے گھر کو تشریف لائے، کہنے لگے زملونی دثرونی، مجھ پر چادر اڑا دو، مجھ پر چادر ڈال دو۔ جب ذرا طبیعت سنبھلی اللہ کے نبی کی تو کہنے لگے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے مجھے میری جان کا خطرہ معلوم ہو رہا ہے۔ پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جبرائیل علیہ السلام پوری طرح زور سے دبا دیا تھا، جھوڑ دیا تھا، 3 مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی اللہ کے نبی پر، تو کپ کپاتے ہوئے آئے تھے، کہنے لگے مجھے میری جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا ان الفاظ میں اللہ کے نبی کو جو ہے تسلی دیتی ہے، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، تکسب المعدوم، بے کسوں کو آپ کما کر دیتے ہیں، سہارا بنتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور تقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی آپ کرتے ہیں، اور تعین علی نوائب الحق، حق کے معاملے میں آپ ایک دوسرے کا ساتھ بٹھاتے ہیں، بیواؤں یتیموں کی داد رسی آپ کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھتے تھے، جب یہ نماز پڑھتے تھے رقت طاری ہو جاتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کرتے برداشت نہیں کر پاتے، زار و قطار رونا شروع کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو ان کے جاری ہو جاتے تھے، کفار و مشرکین کی عورتیں اور بچے اطراف کھڑے ہو جاتے ہیں، کفار و مشرکین کو یہ اندیشہ ہوتا کہیں ہماری بیوی اور بچے جو ہے اندیشے میں نہ پڑ جائیں، فتنے میں نہ پڑ جائیں، اسلام نہ قبول کر لیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا گھر میں نماز پڑھیں آپ، ورنہ یہاں سے آپ مکہ سے نکل جائیں۔ نکل پڑے مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے حبشہ کی جانب، برک الغماء جو جگہ ہے وہاں پر جو ہے ابن الدغنہ سے جو ہے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ قبیلہ قارا کے یہ سردار تھے، سوال کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ کی قوم نے مجھے جو ہے مکہ سے نکال دیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے سے یہ منع کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں تمہارے جیسا انسان نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، میں آپ کو پناہ دینے کے لیے راضی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لے کر آتے ہیں اور مکہ کے سامنے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو اعلان کرتے ہیں میں نے ان کو پناہ دی ہے،
عرب کا یہ ماحول تھا، اگر کوئی سردار پناہ دیتا تو دوسرے لوگ اس پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، نہ اس کو مارتے بلکہ اس کا احترام جو ہے کرتے تھے۔ تو وہاں پر جو الفاظ ہے ابن الدغنہ جو ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر جو کہتے ہیں کہ ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج، ابو بکر جیسے انسان جو ہے نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اتخرجون رجلا اتخرجون رجلا، کیا تم لوگ ایسے انسان کو نکال رہے ہو یکسب المعدوم، جو بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، یصل الرحم، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، یحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ویقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ویعین علی نوائب الحق، حق کے معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر سیرت نگاروں نے لکھا ہے جو صفات خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کے گنوائے تھے، وہی اخلاق، وہی کردار، وہی صفات جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گنواتے ہیں یہ ابن دغنہ۔ تو معلوم یہ ہوا دوستی تھی تو بڑے گہرے جو ہے تعلقات تھے، اللہ کے نبی کے اخلاق کی جھلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ان کی سیرت میں منوعاً نظر آتے ہیں۔ یہ دوستی تھی تو صرف ایسے ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی جو ہے اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، بے پناہ اللہ کے نبی سے جو ہے محبت کرنے والے، ہر لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، ہر موقع پر کٹن سے کٹن موقعوں پر جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کا جو ہے ساتھ دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دو ایمان لاتے لاتے قریباً جو ہے 38 لوگ مسلمان ہوئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی ہم برملا طور پر جو ہے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، شروع سے ان کے اندر یہ جذبہ، ایمان جب سے قبول کیے ہیں تب سے دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے 6 صحابہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے۔ جب یہ ایمان لے کر آئے تو یہ اسی دن سے دعوت کا کام شروع کیے۔ ان کی دعوت پر جو لوگ ایمان لائے، عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ، ارقم بن ارقم۔ پہلے دن کچھ لوگ ایمان لائے، دوسرے دن کچھ لوگ ایمان لائے۔ تبھی سے جو ہے دعوت دین کا جذبہ، برابر اللہ کے نبی کا ساتھ دے رہے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کے نبی سے اصرار کر رہے ہیں کیوں ہم کب تک چھپتے رہیں گے، برملا طور پر دعوت جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ابا بکر انا قلیل، اے ابو بکر ہم تھوڑے ہیں، مار کھا جائیں گے، حالات بگڑ سکتے ہیں، لیکن یہ بار بار اصرار کرنے لگے اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے نبی ایک موقع آپ دیں، اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا اظہار کریں، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں۔ بہت زیادہ یہ اصرار کرنے لگے، اللہ کے نبی ان کی بات مان لیے۔ کفار مکہ، کفار قریش کعبۃ اللہ کے اطراف الگ الگ قبیلے کے لوگ بیٹھے ہیں، مسلمان بھی اپنے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ درمیان میں کھڑے ہو گئے، بلند آواز سے اعلان کرنے لگے، ایک اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینے لگے۔ کفار مکہ بھڑک گئے، جتنے بھی وہاں پر مسلمان موجود تھے سب کو مارنا شروع کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو ان لوگوں نے گھیراؤ ڈال دیا، بہت زیادہ ان کو مارا گیا۔ عتبہ بن ربیعہ اس نے جوتے پہن رکھے تھے، جوتوں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے کو مارتا ہے، اتنا زیادہ مارتا ہے کہ چہرہ ان کا پوری طرح سوج جاتا ہے، ناک اور اسی طرح گال کا حصہ دونوں برابر ہوا، اتنا چہرہ سوج گیا ہے۔ بنو تمیم کے لوگ جو ان کے خاندان کے تھے، بنو تمیم کے لوگ آتے ہیں، سب کو ہٹاتے ہیں اور ان کو لے جاتے ہیں۔
یہ محسوس ہونے لگا لوگوں کو کہ یہ اب زندہ نہیں رہیں گے، باقی نہیں رہیں گے۔ صبح سے شام ہوئی، ان کے والد بھی آواز لگا رہے ہیں، خاندان والے بھی، کہ اب ہوش آئے تب ہوش آئے۔ شام میں ہوش آتا ہے، جب ہوش آتا ہے ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، سوال یہ کرتے ہیں اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ مارا گیا ہے بری طرح سے، صبح سے بے ہوش ہے، جب بیدار ہو رہے ہیں یا ہوش میں آ رہے ہیں، سب سے پہلے یہ الفاظ ان کی زبان سے اللہ کے نبی کا حال کیا ہے؟ بنو تمیم کے لوگ پریشان، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے اتنا مارا گیا۔ جب ہوش آ رہا ہے، سب سے پہلا سوال یہ اللہ کے نبی کس حال میں ہے؟ برا بھلا کہنے لگے، ان کی والدہ سے کہے تھوڑا دیکھ بھال کرو، کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ وہاں سے وہ لوگ چلے گئے۔ والدہ جب کھڑی ہیں اکیلی تنہا، یہی سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی کا حال کیا ہے؟ والدہ کہتی ہے مجھے اطلاع اس معاملے میں نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ام جمیل بن خطاب کے پاس جاؤ۔ خطاب یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ہے، ان کی بہن اسلام قبول کر چکی تھی، تو ان کے پاس جاؤ، اللہ کے نبی کی اطلاع ان کے پاس ہوگی۔ ان کی والدہ جو ام الخیر جن کو کہا جاتا ہے، جاتی ہے، ان سے سوال کرتی ہیں، وہ اجنبیت کا اظہار کرتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں، البتہ مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر چلو تب میں بتاؤں گی۔ تو آتی ہیں، تشریف لاتی ہیں، تب بھی پہلا سوال یہی ان سے کرتے اللہ کے نبی کا حال کیا ہے؟ تو یہ کہتی ہے آپ کی والدہ یہاں پر موجود ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان سے کوئی جو ہے ہم کو نقصان نہیں بتاؤ۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی بخیر ہیں، اللہ کے نبی پر حملہ نہیں ہوا، اپنی جان کی پرواہ نہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے اعلان کرنے کی وجہ سے کہیں اللہ کے نبی کو تو مارا نہیں گیا، کہیں اللہ کے نبی پر ظلم و ستم تو نہیں ڈھائے گئے، سوال کر رہے ہیں بار بار۔ جب کہا گیا اللہ کے نبی بخیر ہے، اصرار ان کا یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس لے جائیں۔ ان کی والدہ تھوڑا انتظار کرتی ہیں، جب لوگوں کی چہل پہل ختم ہو جاتی ہے تو ام جمیل اور یہ سہارا دے کر اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تلک مجھے اللہ کے نبی کے پاس نہ لے جایا جائے کوئی چیز کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس جب پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی پر ایک رقت طاری ہو جاتی ہے، دیکھ کر اللہ کے نبی گلے لگا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ میری ماں ہے جو میرے ساتھ آئی، ام الخیر یہ میری ماں ہے، میری والدہ ہے، یہ ایمان نہیں لائی ہے، آپ ایمان کی دعوت، اسلام کی دعوت ان کو پیش کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے ذریعے ان کی دل کو کھول دے، اسلام قبول کرے، جہنم کے عذاب سے یہ بچ جائے۔ جذبہ آپ دیکھیے دین اسلام کی دعوت پیش کرنے کا، والدین کے حق میں کہ والدین اسلام قبول کریں، اتنا مارا گیا ہے، پریشان ہے، صبح سے شام تک بے ہوشی کی حالت میں گزرا ہے، کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے مطالبہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی میری والدہ کے حق میں آپ دعا کیجئے، ان کو دعوت دین پیش کیجئے، ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کریں۔ اللہ کے نبی ان کو دعوت دیتے ہیں، فوراً ان کی والدہ اسلام قبول کرتی ہیں، ایمان لے آتی ہیں۔ تو جب سے اسلام قبول کیا، جب سے ایمان لے آئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہی جذبہ ان کے اندر کہ دوسروں تک جو ہے اسلام جو ہے پیش کیا جائے۔ کئی ایسے صحابہ جو غلام تھے اسلام قبول کیے، ان کے آقا ظلم و ستم ان پر ڈھا رہے تھے، جن میں بلال رضی اللہ عنہ بھی ہے، یاسر رضی اللہ عنہ بھی ہے، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا بھی ہے، بہت زیادہ ظلم و ستم ان پر کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ابوبکر اللہ کے لیے ان کو آزاد کر دو، منہ مانگی قیمت دے دیتے اور ان کو جو ہے آزاد کرتے تھے ایمان کی خاطر کہ یہ ایمان لائے ہیں، اسلام قبول کیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے بھی بڑا گہرا تعلق ان کا تھا، پھر ایمان لانے کے بعد دعوت دین کا جذبہ بھی بہت زیادہ تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر۔
اور بھی کچھ باتیں ان کی سیرت کے تعلق سے ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئیں گی۔ تو بہرحال ہر ایک مسلمان کی جو ہے دل میں ان کے تعلق سے محبت ہونی چاہیے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ان کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے، اللہ کے نبی کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ یہی مستحق ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جب اللہ کے نبی بے ہوش ہو جا رہے تھے، بہت زیادہ بیمار تھے، نماز پڑھانے کی سکت آپ کے اندر نہیں تھی، بار بار اللہ کے نبی چاہ کر بھی اٹھ نہیں پا رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر اللہ کے نبی نے ان کو کھڑا کیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ سارے صحابہ موجود ہونے کے باوجود بھی امامت کے مستحق یہی ہے، خلیفہ بننے کے مستحق بھی جو ہے یہی ہے۔ کئی لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو بنانا چاہیے تھا، ان سے خلافت انہوں نے غصب کر لی، چھین لی۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، صحابہ غاصب نہیں تھے، وہ لوگ تو ایک دوسرے کے لیے جان مال سب کی قربانی کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے، نہ ان کے اندر حکومت کی لالچ تھی، نہ خلافت کی لالچ تھی، کسی چیز کی لالچ ان کے اندر نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے ایسے اشارے اپنی زندگی میں پیش کیے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہو سکتے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔